قرآن مجید پڑھ کے آپ کو ہدایت نہیں ملے گا؟ وہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے کتنے اس لفظ کو کتنے معنی میں استعمال فرمایا، کیونکہ قرآن کو اس کا مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ کتاب کو کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں حضرت علی سے؟ اتنا مشہور جھوٹ ان لوگوں نے پھیلا دیا ہے۔ یہ جو آپ کو کہا جاتا ہے نا کہ لڑائی ہوئی تھی صحابہ میں، ناراضگی تھی، ناراضگی دور کرنے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا، یہ سب جھوٹ ہے، ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ہے۔ حالانکہ وہ انسائکلوپیڈیا نہیں، وہ انسان ہے۔ اچھا حسن بھائی، اگلا سوال میرا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی کے لیے مولا کا لفظ استعمال کیا تو یہ لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے بھی کبھی استعمال کیا تھا مولا کا لفظ؟ یعنی اس کا کانٹیکسٹ کہیں پہلے بھی کبھی بندے کی اگر سمجھنا چاہے تو، یا صرف اسی موقع پر ایک ہی دفعہ رسول اللہ نے استعمال کیا تھا؟ نہیں، وہ تو یہ تو پیغمبر کی سب حدیث ہم تک تو نہیں پہنچی کہ انہوں نے کتنی دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے کتنی دفعہ کس لفظ کو استعمال کیا نا، وہ تو سب کو پتہ ہے کہ وہ 13 سال مکے میں تھے اور پھر 10 سال مدینے میں تھے، تو اس دوران انہوں نے تو بہت ساری باتیں کی نا جو کبھی ریکارڈ ہی نہیں ہوئی، کبھی کسی نے نقل ہی نہیں کی نا۔ وہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے اس لفظ کو کتنے معنی میں استعمال فرمایا اور کانٹیکسٹ۔ لیکن غدیر کا اپنا جو کانٹیکسٹ ہے وہ بہت واضح ہے۔ یہ جو آپ کو کہا جاتا ہے نا کہ لڑائی ہوئی تھی صحابہ میں، ناراضگی تھی، ناراضگی دور کرنے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا، یہ سب جھوٹ ہے، ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ہے۔ اتنا مشہور جھوٹ ان لوگوں نے پھیلا دیا ہے کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کرانے کے لیے، محبت بڑھانے کے لیے فرمایا، کیونکہ وہاں پہ ناراضگی پیدا ہوئی تھی۔ ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ہے، ایسا کوئی واقعہ بھی ہوا ہے، تو یہ فراڈ ہے۔ جی جی یہ جو سوال ہے نا حسن بھائی، یہ میرا ذاتی سوال ہے، کیونکہ میں سوال پہ ہی آتا ہوں ڈائریکٹ۔ وہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی جو آیت ہے نا حسن بھائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کی پلیز آپ دوبارہ ٹرانسلیشن کر دیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، امام علی علیہ السلام، کتاب سے مراد امام علی علیہ السلام، امام علی علیہ السلام وہ ہیں کہ ان میں کوئی شک نہیں ہے، وہ اپنے شیعوں کے لیے، متقین کے لیے، اہل شیعوں کے لیے ہدایت۔ اچھا حسن بھی، میں آپ کا بڑا احترام کرتا ہوں اور آپ کو استاد کی حیثیت میں رکھتا ہوں، لیکن یہ کتاب کو کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں حضرت علی سے؟ آپ دیکھیں، عربی زبان میں مجاز کا باب بہت بہت وسیع ہے۔ مجاز کا باب، مجاز حقیقت سے زیادہ ہے، یعنی فیگریٹو یوزج لٹرل یوزج سے زیادہ ہے۔ ایگزیکٹلی، کہتے ہیں نا کسی عالم سے کہتے ہیں یہ انسائکلوپیڈیا ہے، یہ علم کا انسائکلوپیڈیا ہے، یہ کہتے ہیں یہ خود انسائکلوپیڈیا ہے، سائنس میڈیکل کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ حالانکہ وہ انسائکلوپیڈیا نہیں، وہ انسان ہے۔ ان سے کیا مراد ہے کہ یہ اس کی نالج اتنی زیادہ ہے، اس کی انفارمیشن اتنی زیادہ ہے، یہ اتنا لرنڈ ہے، معلومات اس کی اتنی زیادہ کہ ہم اس کو کہتے ہیں یہ انسائکلوپیڈیا، حالانکہ وہ کوئی کتاب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب کو فرد کے لیے استعمال کریے، کوئی غلط نہیں ہے، کوئی باطل چیز نہیں ہے، مگر اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ اگر اس کے ساتھ معصومین علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معصومین علیہ وسلم فرمائیں کہ اس لفظ سے مراد فرد ہے، اس لفظ سے مراد شخص ہے، تو پھر یہ بالکل ماننا پڑے گا، کیونکہ یہ ادب کے لحاظ سے، فصاحت بلاغت کے لحاظ سے بالکل ممکن ہے کہ ایک فرد کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے نا، تعریف کے طور پر، مدح و ثنا کے طور پر۔ اچھا حسن بھائی، جس طرح بھی آپ نے دو ٹرمز یوز کی نا، لٹرل اور فگریٹو، اگر ہم اس کو یہاں کنسیڈر کر لیں تو کیا اس سے مزید ہماری قرآن پاک کو آگے سٹڈی کرنے میں ہمارے لیے گمراہی نہیں بن جائے گی کہ ہم اگر بالکل قرآن خود فرماتا ہے وما یضل الظالمین الا خسارہ، قرآن مجید جو ہے نا ظالمین کے لیے گمراہی بڑھا دیتی ہے، نقصان ہی بڑھا دیتا ہے۔ قرآن مجید پڑھ کے آپ کو ہدایت نہیں ملے گا اگر آپ اس کو صحیح طرح سے نہیں پڑھیں گے۔ جس دنیا میں جتنے گمراہ فرقے ہیں وہ سب قرآن کو مانتے ہیں، آپ مسلمانوں میں کوئی ایسا فرقہ نہیں پیدا نہیں ہوگا۔ یہ آپ کے قادیانی یہ بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی فرقہ آپ کو نہیں ملے گا جو کہے گا ہم قرآن کو نہیں مانتے۔ قرآن کو مانیں گے بھی، اس کو تفسیر اپنے طور سے کریں گے نا، کیونکہ قرآن کے الفاظ ایسے ہیں کہ آپ اس کو کھینچ کے کسی بھی معنوں میں تفسیر کر سکتے ہیں۔ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر اس کی اتباع کرو گے کم گمراہ ہو گے۔ قرآن اور اہل بیت علیہم السلام اور ایک دوسرے سے کبھی الگ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کے معنی کیا ہیں، قرآن میں کہاں فگریٹو ہے اور کہاں پہ فگریٹو نہیں ہے، اور اگر فگریٹو ہے تو فگریٹو سے مراد کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو ایک ڈیوائن سورس آف ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اس طرح پاک ہوں کہ وہ بتائیں کہ اس سے مراد کیا، وہ معلم ہو قرآن کے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بغیر آپ بالکل نہیں سمجھ سکتے۔ تو قرآن کو سمجھنا کیا ممکن ہے؟ ایسے قرآن پڑھ دو قرآن آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ قرآن صرف اور صرف، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، جو شخص صرف قرآن کو پڑھتا ہے نا، اس کی صرف حیرت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی صرف سرگردانی میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی کنفیوژن میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کو اس کا مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے۔
ٹھیک ہے نا, اس کی جب ڈیپتھ میں جائیں گے نا, معنی کچھ کسی طرف بھی جا سکتا اور پتہ نہیں چلتا کہ کون سا معنی مراد ہے, صرف آپ کی کنفیوژن بڑھ جائے گی. صرف اور صرف قرآن اس وقت آپ کو ہدایت کر دیتا ہے جب قرآن کو, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت علیہ السلام سے کبھی جدا ہونے والی نہیں, اہل بیت قرآن سے اور قرآن اہل بیت علیہ السلام سے. تو قرآن کی تفسیر معصومین سے لینا, پاکوں سے لینا, جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ساتھی بنایا, قرآن کا قرین بنایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ٹھیک ہے نا, قرآن اور اہل بیت علیہ السلام. جی میں اپنی پوزیشن واضح کر دوں حسن بھائی, قادیانی تو جو ہے وہ لعنت اللہ ہے. آخری جو ہے حسن بھائی میری اس کویسچن تو نہیں ہے, ایک کوئی دعاؤں کا مجموعہ ہے جو اہل بیت اطہار سے لی ہوئی ہوں دعاؤں کا مجموعہ, اور کوئی ایک کتاب ہو, آپ مجھے بتا دیں پلیز. میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی آپ کے لیکچرز میں. بہت سارے اقوال الاعمال ہے, مصباح المتہجد ہے, مصباح المتہجد بہت اچھی کتاب ہے, اقبال الاعمال بہت اچھی کتاب ہے, اور اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے مفاتیح الجنان, وہ بھی صحیح ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. بہت شکریہ حسن بھائی, جزاک اللہ. تھینک یو سر, اللہ حافظ, خیر دے.